جاہل، کیا پڑھا لکھا، کیا بے پڑھا، سب کا یہی حال ہے۔ حضور نے سچ کہا تھا 1400 سال پہلے، آقا نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائے گی۔ سرکار کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائے، لوگ دیوانہ پاگل کی طرح کریں گے۔ پاگل ہی تو ہے وہ جو روٹی نہیں کھاتا ہو، جو سیب نہیں کھاتا ہو، سنترا نہیں کھاتا ہو، بادام نہیں کھاتا ہو، پستہ نہیں کھاتا ہو، گٹکا کھاتا ہو، جو قرآن لے کے نہیں بیٹھا ہو، موبائل لے کے بیٹھ گیا ہو۔ پخانہ کرنے کی الگ جگہ ہے، کھانے کا الگ ٹائم ہے، سونے کا الگ ٹائم ہے، مگر موبائل چلانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم فکس کر لو موبائل چلانے کے لیے، نہیں، سارا وقت موبائل لیے پھرنا ہے۔ درگاہ میں، جلسہ میں، مسجد میں، مدرسہ میں، اسٹیج پر، ہر جگہ موبائل لیا ہے، جیسے کہ موبائل کا رسیا اور بھوکا ہے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ عقل چوپٹ اور پرست ہو گئی۔ حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگلوں کی طرح کریں گے۔ شادی اتنا سمپل اسلام نے بنایا تھا کہ دو گواہ رہیں اور لڑکا لڑکی ایجاب قبول کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، لڑکا بولے میں نے قبول کیا، بس ہو گئی شادی، ہو گیا نکاح۔ اتنا سمپل نکاح کو اسلام نے بنایا تھا کہ صرف دو گواہ موجود رہیں اور نکاح ہو جائے۔ لیکن آج کافروں کا دیکھا دیکھی، مشرکوں کا دیکھا دیکھی، کیا حال ہو گیا؟ زنا 100 روپے میں ہو رہا ہے اور شادی 1 کروڑ روپے میں ہو رہی ہے۔ زناکاری آج کل چوک چوراہے پہ ہو رہی ہے اور شادی منڈپ سجا کے 5 لاکھ روپے کا ڈیکوریشن کر کے 1,000 کاروں کے ساتھ کار کا قافلہ لے جا کے تب شادی ہو رہی ہے۔ اور زنا جہاں چاہے وہاں ہو، شادی کے لیے چاہیے 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے۔ اس 40 سال کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر جب تک تمام لوازمات، ہلدی کی رسم، کپڑا خریداری کی رسم اور صاحب مہندی کی رسم، یہ رسم وہ رسم جب تک نہ ہو وہ کوئی شادی ہے کیا؟ عقل پرست ہو گئی۔ حضور نے 1400 سال پہلے کہا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگلوں کی طرح کریں گے۔ سامنے والا آدمی مالدار ہے، چلو انہوں نے، ان کے پاس دولت ہے، 100 کار کا قافلہ لے کے گیا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے، تو ہم 2 کار سے جا کر کے شادی کر کے آ جائیں۔ ہم جو چاہیں گے کہ ان کی طرح مقابلہ کریں، تو میرے سے بات پاگل کون ہوگا؟ ان کے پاس تو دولت ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، تو ہم جیسے ہیں ویسے رہیں۔ حضور نے مسجد نبوی میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کر دی چند صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ کون؟ جنت کے مالک مصطفیٰ، جو چاہتے تو 1 لاکھ صحابہ کا کھانا جنت سے منگوا لیتے، اپنے داماد علی کو سونے کا تاج جنت سے منگوا کے پہنا دیتے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو سر سے لے کے پاؤں تک گہنا جنت کی حوروں کے ذریعے منگوا لیتے۔ اور کوئی بتائے کہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے کوئی جنت سے لا کے گہنا دیا ہو؟ بتائیں کوئی اپنے داماد علی کو تاج پہنایا ہو؟ 1 لاکھ صحابہ موجود تھے مکہ مدینہ میں، سب کو بلا کر کے کھانا کھانے کی دعوت دیا ہو؟ نہیں، پرانے کپڑے میں مسجد نبوی میں جو دنیا کا سب سے نفیس ترین انسان علی، سب سے نفیس ترین خاتون سیدہ فاطمہ، اتنے زبردست جوڑے کا نکاح سمپل انداز میں پرانے کپڑے میں مسجد میں چند صحابہ کے بیچ میں کرا دیا ہو، نکاح کرا دیا ہو۔ یہ بتائیں قیامت تک اس نکاح کی کوئی مثال ہوگی؟ تاکہ قیامت تک میرا کوئی غلام شادی کو بوجھ نہیں بنائے، بلکہ اگر 50 بیٹی بھی کسی کے پاس ہو، اگر مسجد میں سمپل ڈھنگ سے نکاح کو فروغ دیا جائے، نہ 1 بیٹی ماری جائے گی، نہ 50 بیٹی ماری جائے گی، شادی سمپل رہے گی تو جینا آسان ہو جائے گا، زنا مشکل۔ زبان سے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، زبان سے، اور کام سارا کافروں کا، کام سارا مشرکوں کا۔
और काम सारा फिल्म के जोकरों का। मुस्तफा की पैरवी कहा? पैरवी तो अमिताभ की है, पैरवी तो फिल्म के डांसर की है, पैरवी तो फिल्म में नाचने वाली नीम बरहना कपड़ा पहनने वाली औरतों की पैरवी है कि वो कैसे पहनती है वैसे मेरी बेटी पहने, वो कैसे नाचती है वैसे मेरी बेटी शादी में नाचे। 80 साल की बुढ़िया को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, शादी में नचवा दिया। 70 साल की बुढ़िया को लोगों ने नहीं छोड़ा, नचवा दिया। मेरे बेटे की शादी है मैं नाचूंगी, मेरे पोते की शादी है दादी बोलती मैं नाचूंगी, मेरे पोते की शादी 80 साल का बुढ़ा बोलता मैं नाचूंगा। यानी दुनिया में नाचूंगा, गाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, यही नारा है। कोई ये नहीं बोलता ये विशाल आसमान क्यों बना है, ये जमीन समंदर पे कैसे खड़ी है, ये सूरज आग का गोला कैसे सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। कौन है जिसने सूरज बनाया, कौन है जिसने रात का चांद दिया, कौन है जिसने बगैर खंबे के आसमान खड़ा किया, कौन है जिसने समंदर पे पानी को करार दिया, वह कौन है जिसने पहाड़ का पिलर देकर जमीन को रोककर मेरी खेती बाड़ी करने, मकान बनाने, सड़कें बनाने का जबरदस्त मौका दिया। वह कौन है जिसने मेरे जिंदा रहने के लिए गेहूं दिया, चावल दिया, मेरे जिंदा रहने के लिए खीरा दिया, ककड़ी दिया, तरबूज दिया, खरबूजा दिया, सेब दिया, संतरा दिया, नारंगी दिया, नाशपाती दिया, ये सारी चीजें दी। कौन है जो मां के पेट में मां का माहवारी खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, और जब मैं मां के पेट से निकला तो मां की खुश्क छाती में दूध की नहर बहा के मेरी रोजी का इंतजाम किया, और जब मैं बड़ा हुआ तो हमारी रोजी के लिए जमीन से फसलें उगाई, आसमान से पानी गिराया, समंदर के नमकीन पानी को आसमान पे ले जाकर बादलों के जरिए उड़ाकर फिर वहां से उसी नमकीन पानी को मीठा बना के जमीन पे गिराकर मेरी प्यास बुझाने का इंतजाम किया। वह कौन है जिसने बचपन, जवानी, बुढ़ापा दिया, जिसने सुकून कल्ब की खातिर खवातीन को पैदा किया, जिसने हमारे प्यार के लिए मेरे मां के सीने में नर्स से ज्यादा प्यार डाल दिया। कौन है जिसने हमें बाप दिया, कौन है जो हमें कलेजे की ठंडक पहुंचाने के लिए औलाद जैसी नेमत दी। ये सारी नेमतें किसने दी? पागल कैसे समझेगा कि कौन नेमत देने वाला है? जब अकल रहेगी तब ये बंदा गौर करेगा। ये गेहूं मेरे लिए, चावल मेरे लिए, ये मां की छाती का दूध 2 साल तक मेरे लिए, और 2 साल के बाद जब वह दूध हराम हो जाए तो बकरी का दूध मेरे लिए, गाय का दूध मेरे लिए, भैंस का दूध मेरे लिए, और गोश्त मेरे लिए, परिंदों का गोश्त मेरे लिए, समंदर की मछलियां मेरे लिए, ये सब्जियां हमारे लिए, ये पिस्ता बादाम हमारे लिए, ये पपीता अमरूद हमारे लिए। अल्लाह खाने से पाक, अल्लाह का फरिश्ता खाने से पाक है। ये सारी नेमतें मेरे लिए है। जब अकल रहेगी तब वो बंदा सोचेगा मैं किस काम के लिए, मैं गाली देने के लिए, मैं माँ बाप को मारने के लिए, मैं ज़िना करने के लिए, मैं शराब पीने के लिए, अल्लाह की जमीन पे रहो और अल्लाह की नाफरमानी करो। जब बंदा इस पर गौर करेगा कि सारी नेमत हमारे लिए, तो हम किस काम के लिए, तब जमीन से आवाज आएगी। और कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इबादत के लिए तुझको पैदा किया ताकि सारी नेमत से फायदा तुम उठाओ। अपनी पेशानी का सजदा हमारे लिए काश करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। पागल कैसे सोचेगा? जिसकी अकल ही छीन ली गई है वो कैसे सोचेगा? कौन है जो आसमान बगैर खंबे के बनाया? कौन है जो सूरज चमकाया? सूरज, एक दिन सूरज की रोशनी अल्लाह छीन ले तो दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी सूरज गहन, चांद गहन, सूरज गरहन, चांद गरहन लगा के रोशनी छीन के बताता है, देख बताओ, लाओ सूरज। जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, बताओ तेरा खुदा तो संकट में पड़ गया, उसकी रोशनी खत्म हो गई। किसको तू खुदा मानता है? जो खुद संकट में आ गया, जो खुद मुसीबत में आ गया। खुदा तो वो है जो अपने बंदों का संकट दूर करता है। और जब उसको तू खुदा कहता है जो खुद संकट में आ गया, जो अपनी रोशनी नहीं बचा पाया, तो तेरी रोशनी तुझको क्या बचा पाएगा? अल्लाह रोशनी छीन कर बताता है खुदा ये नहीं है, खुदा वो है जो इसको रोशनी देता है, इसकी रोशनी छीनता है। खुदा वो है। अक्लमंद गौर करेगा। कुरान शरीफ देखिए कुरान में क्या लिखा। कुरान कहता है कि ये किताब है बरकत वाली, जिसको मैंने नाजिल किया है
تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن میں نازل ہونے کا مقصد کیا بتایا؟ کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن نے کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، دے پونڈر اور قرآن، یہ قرآن پہ غور کریں۔ صرف قرآن رٹ لینا کمال نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا تب انعام ملے گا اس کو۔ البس خالدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا۔ آقا فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن وہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ کن کو؟ جو قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا۔ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں حفاظ کی تعداد بے تحاشا ہو جائے گی، یعنی قرآن پاک صرف یاد کرنے والوں کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائے گی۔ حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح حفاظ کی تعداد ہو جائے گی۔ زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن ایک فقیہ جو قرآن پاک کو سمجھنے والا ہو، متقی فقیہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ موٹا تازہ جانور لے کر ایک بندہ تلاش کرنے نکلے گا کہ کوئی متقی فقیہ عالم دین مل جائے گا، اس کا گھوڑا دبلا پتلا ہو جائے گا، ایک متقی فقیہ نہیں مل پائے گا۔ ایک متقی عالم جو ہمارے پرابلمز کا سولوشن بتائے۔ زمین کے جھگڑے میں دو بندہ لڑ جائے پڑ جائے تو کوئی عالم نہیں ملے گا جو شریعت کی روشنی میں اس کے مسئلے کا حل کر دے، نہیں ملے گا، چونکہ عقل ہی نہیں رہے گی تو رٹ لینا اور ہے۔ عالم بننے قرآن سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ لڑانا ہے، 10 گھنٹے اس میں سوچنا ہے، ایک بار نہیں 50 بار پڑھنا ہے، نہیں معلوم 50 عالموں سے پوچھنا ہے، تب نے ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں اتنا برین کہاں سے لائے گا آدمی؟ ہاں رٹنا تو آسان ہے، کوئی بھی بندہ رٹنا چاہے گا وہ رٹ لے گا، لیکن رٹنا کمال نہیں، قرآن پاک کو سمجھنا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے اور اس پر عامل بھی ہے، کیا کہنا اس کا تو پاؤں دھو کے پی لیجئے پھر بھی اس کی عزت کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ۔ بس اب سنیے قرآن شریف میں کیا ہے، ہمارے لیے کیا بھلائی کی باتیں ہیں، اب اس کو سنیے۔ 2-3 پوائنٹس سناتا ہوں، چونکہ قرآن کے اندر کیا ہے اس کو بہت سارے لوگ کم بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر میں ہوائی جہاز ہے، قرآن کے اندر میں کار ہے، قرآن کے اندر میں ٹرین کا چرچا ہے، قرآن کے اندر میں ہیلی کاپٹر کا چرچا ہے، قرآن پاک کے اندر راکٹ کا چرچا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیسے چرچا ہوگا؟ قرآن تو نازل ہوا 1400 سال پہلے، راکٹ آج بنا ہے، ہیلی کاپٹر آج بنا ہے، ہوائی جہاز آج بنا ہے، ٹرین آج بنی ہے، کار آج آئی ہے، پھر آخر قرآن پاک میں اس سب کا بالکل فصاحت کے ساتھ چرچا موجود ہے۔ تو آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کار ابھی 100 سال کے اندر میں بنی، ہوائی جہاز 1903 میں امریکہ کے 2 بھائی نے بنایا، رائٹ برادرز نے بنایا، راکٹ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری، وہ ابھی ویگیانک کرانتی کی دین ہے۔ 500 سال پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ٹرین کوئی چیز ہے، سائیکل کوئی چیز ہے، بائک کوئی چیز ہے۔ 500 سال پہلے، قرآن تو 1500 سال پہلے نازل ہوا اس وقت، مگر قرآن کریم میں ساری کمیونیکیشن، ساری سواریوں کا چرچا موجود ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔
کہ قرآن شریف میں کس قدر فصاحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کا جب ایک سائنس کا طالب علم اس کو پڑھتا ہے، جب جس کو آج کی سائنس نے بنایا قرآن میں اس کا چرچا موجود ہے، وہ ویگیانک بغیر کلمہ پڑھے ہوئے نہیں رہتا ہے، کلمہ پڑھ کر مشرف پر اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو انہوں نے ایک غلط ایشو بنا دیا ہے ڈیبیٹ کا، کہ اسلام پرانے زمانے کی طرف لے جاتا ہے تو اسلام دقیانوسیت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے 24 گھنٹے میڈیا کے لوگ ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، جمپ کرتے ہیں، ناچ کر اسلام کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ اے ناچنے والا، کودنے والا، جھومنے والا، ذرا بے شرم یہ بتا دے کہ وہ نہیں ہے جو ٹی وی میں دکھتا ہے، زمینی سطح پہ یہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس دن چائنا جاپان کا ایک بدھی جیوی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ ہندوستان کی 1.5 کروڑ کی 150 کروڑ 140 کروڑ کی آبادی والا ملک، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا بدھوان کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو۔ یہ ناچنے کا ماحول دکھنے والا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ علم بڑھتا جائے گا، ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ زندہ باد ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے چراغ بجھایا جائے گا۔ اب کیسے ہوگا اسی کی مثال سن لیجیے۔ ایک ویگیانک جب پڑھتا ہے کہ ٹرین آج کی پیداوار، کار آج کی پیداوار، اور صاحب راکٹ آج کی پیداوار، قرآن میں اس کا چرچا 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس میں اس کا چرچا کیسے ہے؟ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان سواریوں کا ذکر کیا ہے جو سواریاں 1400 سال پہلے دنیا میں پرچلیت تھیں، اویلیبل تھیں، جو سواریاں، اس کا نام اللہ نے لیا کہ اے لوگوں، اصل چرچا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم کو میں نے پیدا کیا، تیرے لیے روزی ہم نے دی، تیری سواری کے لیے ہم نے کیا کیا پیدا کیے ہیں۔ اللہ اپنے احسانات کو گنا رہا ہے بندوں پر کہ میرے بندے، تجھ کو میں نے پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، ماں کے شکم سے تجھ کو نکالا۔ کبھی تم نے غور کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation how he is created۔ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وہ پانی کا جمپ کرتا ہوا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا وہ منی کا قطرہ، ہم نے اس قطرے سے تیری پیدائش کی ہے، ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے، منی کا قطرہ مرد کا ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، عورت کی منی کا قطرہ سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صلب اور ترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی جو قطرہ دونوں کا صلب سے ترائب سے نکلتا ہے، اس سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے بندے۔ تجھ کو میں نے وہ منی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ذلیل سا قطرہ من طین لازب، چپچپاتی ہوئی مٹی سے تجھ کو اللہ نے کہا کہ بجتی مٹی، سوکھی مٹی، بدبودار مٹی کا گارا، اور کہیں آیا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ، وہ قطرہ ذلیل سے میں تجھ کو پیدا کیا۔ یہ ہماری پیدائش کو اللہ نے بیان کیا کہ تم کو میں نے کیسے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ جب بھی تجھ کو لگے کہ میں ہوں کچھ دنیا میں، سیٹ ہو، ساہوکار ہو، زمیندار ہو، ارب پتی ہو، بلیٹ چلاتا ہو، فارچونر چلاتا ہو، بی ایم ڈبلیو چلاتا ہو، فراری چلاتا ہو، مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے بڑا کون ہے، I am greater than you، میں تم سے بڑا ہوں، I am superior to all، میں سب سے بڑا ہوں،
میرے پاس زمین، میرے پاس مکان، میرے پاس دکان، میرے پاس فراری، میرے پاس 1000 ایکڑ، جب گھمنڈ پیدا ہو تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی بنیاد دیکھے رہا کہ تیری ابتدائی کہانی کیسی ہے، تیری ریئلٹی کیا ہے، بنیادی کہانی کیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے بار بار میری پیدائش کا چرچا قرآن میں کیا ہے تاکہ جب بھی لگے کہ میں کچھ ہو، گھمنڈ پیدا ہو، حسن پر، ملازمت پر، مکان پر، زمینداری پر، بال بچوں پر، جب زمینداری پہ، فیکٹری پہ، مارکیٹنگ کمپلیکس پہ، شو روم پہ جب گھمنڈ پیدا ہو، دوسروں کو جانور سمجھنے لگو، تو اس وقت اپنی پیدائش کو یاد کر لینا، ایک ناپاک قطرہ، ذلیل قطرہ سے تو پیدا ہوا ہے، تیری بنیاد ایسی ہے، تیری ابتدائی کہانی ایسی ہے، تیرا آغاز ایسا ہے، اور جب تو نظر اس پہ دوڑائے گا تو تیرا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا، عاجزی کا فاری پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا گھمنڈ توڑنے کے لیے 1 درجن جگہوں پہ قرآن میں ہماری پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ تیری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، ذلیل پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری پیدائش ماں کے شکم سے تم کہاں سے نکلے ہو اس راستے سے ہوئی ہے، اور وہ پانی کا قطرہ باپ کے بدن سے کس راستے سے نکلا ہے اس راستے سے تیری پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی ہماری پیدائش کو قرآن میں 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ بیان کر کے میرے گھمنڈ کو توڑا گیا ہے تاکہ جب اپنی بنیاد کو تو دیکھے گا تیرا غرور چور چور ہو جائے گا، سجدے